يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. مصنف علام فرماتے ہیں وروى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. امام مسلم ان 3 صدروں میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہشام ابن عروہ کی اس روایت میں حضرت عائشہ تک ڈائریکٹ روایت نقل کی جاتی ہے عروہ کے بعد، اور بیچ میں عمرہ کا ذکر نہیں ہے، جبکہ امام زہری، امام مالک وغیرہ جو روایت نقل کرتے ہیں اس میں عمرہ کا ذکر ملتا ہے. انہی حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہو رہا تھا. حضرت عمرہ جن کے بارے میں کہا گیا عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ الانصاریہ المدنیہ، ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں پلی اور بڑھی. كانت في حجر عائشة رضی اللہ عنہا. امام یحییٰ ابن معین ان کو ثقہ اور حجت کہتے ہیں. امام عجلی فرماتے ہیں مدینہ کی بڑی فاضلہ تابعیہ اور ثقہ راویہ تھی. ابن المدینی کے بارے میں آتا ہے کہ ابن المدینی جب بھی حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کا ذکر آتا تو بڑی تعظیم اور تکریم سے ان کا نام لیتے، فیفخم امرها، اور فرماتے عمرة احد الثقات العلماء بعائشة الاسبات فيها، کہ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایتوں کے حفاظ میں سے اور اسبات میں سے. اسی لیے امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں کہا ہے كانت من اعلم الناس بحدیث عائشہ، کہ وہ ام المؤمنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی احادیث کی سب سے زیادہ اور سب سے بہتر جاننے والی تھی. سفیان فرماتے ہیں اثبت حدیث عائشہ حدیث عمرہ والقاسم وعروہ، کہ حضرت عائشہ کی احادیث کو بہترین انداز میں یاد رکھنے والے 3 لوگ ہیں، جن میں سب سے پہلا نام حضرت عمرہ کا، اس کے بعد قاسم بن محمد بن ابی بکر کا جو حضرت عائشہ کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی آپ کے بھتیجے تھے، اور تیسرا حضرت عروہ بن زبیر ابن العوام کا جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے.
عمر بن عبد العزیز کے سلسلے میں، حضرت عمر بن عبد العزیز کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا اور اس سے کہا کہ حضرت عمرہ کی روایتیں لکھ لیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ کی روایتوں کا جاننے والا ان سے بہتر سرزمین پر اب کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن قاسم بن ابی بکر یہ جب بھی حضرت عائشہ کی کسی روایت کے سلسلے میں انہیں کوئی خدشہ ہوتا تو حضرت عمرہ سے آ کر دریافت کرتے تھے کہ اس روایت حضرت عائشہ سے ہے، اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا تحقیق ہے اور آپ کیا بیان کرتی ہیں۔ ابن سعد فرماتے ہیں کانت عالمۃ، کہ بڑی عالمہ اور فاضلہ تھی، اور ابن حزم کو حضرت عمر ابن عبد العزیز نے ان کی احادیث کو اہتمام کے ساتھ لکھنے کا مکلف کیا تھا۔ ابن حزم بھی یہ مدونین حدیث میں سے ہے، جیسے امام زہری کا نام آتا ہے اسی طریقے سے ابن حزم کا بھی نام مدونین حدیث میں آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے روایت اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال علوم عائشہ کی امین تھی۔ ان کے سلسلے میں کہ ان کا انتقال کب ہوا متعدد باتیں بیان کی جاتی ہے۔ ابو حسان الزیادی فرماتے ہیں کہ ان کا انتقال سن ہجری 98 میں ہوا۔ یہی قول زیادہ لوگوں نے پسند کیا، اور بعض افراد نے کہا کہ ان کا انتقال سن ہجری 106 میں ہوا، جبکہ ان کی عمر 77 سال تھی، مگر اس قول کو مرجوح قرار دیا گیا۔ ایک قول ابن ابی عاصم کا ہے کہ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن ہجری 103 میں ہوا۔ بہرحال 98 والے قول کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ ان کی روایتیں تمام کے تمام کتب احادیث میں ہے، خاص طور پر صحاح ستہ میں اخرج لها الجماعہ، اور امام مسلم نے آپ کی تقریباً 36 روایتیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ بہرحال امام مسلم اس روایت کو بیان کر کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو اس روایت میں بھی ہشام نے ارسال سے کام لیا، اور اپنے سند کے دوران حضرت عائشہ اور اپنے حضرت عروہ کے درمیان جو ایک واسطہ تھا عمرہ کا، اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا، جبکہ دیگر راویوں نے جو ہشام کے علاوہ ان کے معاصرین میں سے ہیں اور جو ائمہ حدیث مانے جاتے ہیں امام زہری وغیرہ، ان لوگوں نے عمرہ کا ذکر کیا۔ تو اس سے امام مسلم کا یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھ رہے ہیں آپ ہشام نے کیا کیا، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ لیکن یہاں پر بھی یہی جواب دیا گیا ہمارے محدثین کی جانب سے کہ ٹھیک ہے ہشام نے ارسال کیا، تو یہ ان کی مراسیل میں سے، مراسیل ثقات میں سے، اس کو بہرحال حدیث متصل تو نہیں کہیں گے۔ مراسیل ثقات کو جن لوگوں نے معتبر قرار دیا ہے ان کے یہاں پر یہ حجت ہو سکتی ہے کب؟ جب کوئی حدیث متصل اس معنی میں نہ ہو، مگر چونکہ حضرت عمرہ کے حوالے سے دیگر روایتیں ملتی ہیں لہذا اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ علل احادیث پر جنہوں نے کام کیا انہوں نے کہا کہ ہشام کی روایت کو مراسیل ہشام میں شمار کیا جائے گا، مگر حدیث کے متصل ہونے کا حکم یہ لگایا جائے گا اس میں جس کو امام مالک اور امام زہری نے حضرت عمرہ کے واسطے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے
گویا کہ مرسل ہونے کی وجہ سے اس میں جو انقطاع کا شبہ ہے وہ دیگر راویوں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بھی جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو مرسل ہو مگر اسی معنی میں متصل حدیث دیگر ائمہ سے مل جاتی ہے، ثقات سے مل جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کیا بن جاتی ہے، حجت بن جاتی ہے. لیکن حکم کے حدیث متصل ہونے کا حکم کا درجہ اگر کسی کو ہے تو وہ اس کو جس میں حضرت عمرہ کا واسطہ مذکور ہے. لہذا اس بنا پر امام مسلم کا اس حدیث کے ذریعے سے یہ استدلال کرنا کہ یہ تو محدثین کا طریقہ رہا ہے اور محدثین اس طریقے سے روایت کو بغیر واسطوں کے کیا کرتے ہیں، کبھی بیان کرتے ہیں اور کبھی واسطوں کو ذکر کرتے ہیں. لہذا حدیث عنعنہ کے سلسلے میں بھی یہی مسلک اختیار کرنا تو فرماتے ہیں کہ یہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں جو متأخرین کی طرف سے کثرت سے تدلیس ہوئی ہے، احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ اس تدلیس کا شکار ہو سکتا ہے صرف امکان لقاء کو تسلیم کرنے کی صورت میں. لہذا اس بنا پر زندگی میں ایک مرتبہ لقاء کا ثبوت امر لابدی ہے، اس کے بغیر یہ احادیث کے سلسلے میں، عنعنہ کے سلسلے میں کوئی اور مسلک اختیار کرنا درست نہیں. تیسری مثال بیان کرتے ہیں. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. اب فرماتے ہیں کہ ایک روایت کو امام زہری بیان کرتے ہیں اور صالح بن ابی حسان. امام زہری ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا. صالح بن ابو حسان یہ کون ہے؟ صالح بن ابو حسان المدنی حضرت عبداللہ بن حنظلہ الراہب سے روایتیں نقل کرتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت سعید بن المسیب سے بھی روایت نقل کرتے ہیں اور ان سے جو روایت نقل کرتے ہیں ان میں کبار محدثین میں ابن ابی ذئب ہے اور خالد ابن الیاس اور بکر بن الاشج. البتہ امام ترمذی ان کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ صالح بن حسان یہ منکر الحدیث ہے. مناکیر احادیث سے مناکیر کو ذکر کیا کرتے ہیں. مگر بعض حضرات نے کہا کہ امام ترمذی کو یہاں پر کچھ اشتباہ ہو گیا. صالح بن ابی حسان کے نام کے متعدد راوی تھے جن سے ابن ابی ذؤیب نقل کرتے ہیں وہ منکر الحدیث نہیں ہے بلکہ وہ تو ثقہ راوی ہے اور یہاں پر وہی مذکور ہے. امام ابن حبان نے بھی ان کا شمار ثقہ راویوں میں کیا ہے اور التقریب میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے انہیں صدوق روات میں شمار کیا ہے اور طبقہ خامسہ میں ان کا شمار کیا ہے. امام ترمذی اور امام نسائی نے آپ کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. امام بخاری سے بھی مروی ہے کہ آپ نے بھی ان کی ثقافت کی ہے اور کہا کہ یہ ثقہ راوی ہے. البتہ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں ایک بات یہ بیان کی ہے کہ اجمع نقاد الحدیث على ترک الاحتجاج بصالح بن حسان هذا لسوء حفظه وقلة ضبطه. کہ آدمی تو ٹھیک تھے، کبار ائمہ نے ان کو اچھا تسلیم کیا، البتہ
ان کا حافظہ کمزور تھا. اس وجہ سے خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ احادیث کے نقد کے جو ائمہ اور ماہرین ہیں انہوں نے ان کے حافظے کے کمزور ہونے اور قلت ضبط، یعنی کبھی روایت میں کچھ بیان کرتے ہیں اور کبھی کچھ بیان کرتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ کوئی بات ٹھوس بیان نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے احادیث کو عام طور پر قابل حجت تسلیم نہیں کیا. اس لیے کہ میں اس سے پہلے بھی امام مسلم کے پورے مقدمے کے خلاصے کے طور پر یہ بیان کر چکا ہوں کہ امام مسلم نے جو محدثین کی بات اس میں بیان نہیں کیا ہے کہ علم حدیث کے باب میں زہد، تقوی، پرہیزگاری، فقاہت، یہ سب سائڈ پر یہاں پر سب سے زیادہ مقدم ہے حافظے کا قوی ہونا، اس کے بعد دوسری سب چیزیں. کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ کا یاد کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے علم حدیث کے باب میں. اور قرآن کریم کے الفاظ یاد کرنا آسان ہوتا ہے، احادیث کا یاد کرنا آسان نہیں، کیونکہ اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ بیان کیا ہے تو وہ آسان ہے، مگر احادیث کو یاد کرنا اس کے مقابلے میں اتنا آسان ہے، دوسری چیزوں کے مقابلے میں آسان ہے. مگر قرآن کا، لہذا اس بنا پر احادیث سے مبارکہ کو یاد رکھنے کے لیے حافظے کا انتہائی درجہ قوی ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب سوال پیدا ہو کہ قوی الحافظہ لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں، تو کیسے کام چلے گا؟ کس نے بولا کم ہوتے ہیں؟ کتابیں کی کتابیں بھری ہوئی ہے. اب ہمارے زمانے میں کثرت معصیت کی وجہ سے اگر ہمارے دماغ کھوٹ ہو گئے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ ہمارا قصور ہے. ورنہ جس زمانے میں احادیث مبارکہ کو حفظ اور اس کے ضبط کا اہتمام کیا گیا، اس زمانے میں حضرات صحابہ، حضرات تابعین اور حضرات تبع تابعین کے جو حافظے ہوتے تھے، شاید دنیا بشریت میں ایسے حافظے والا انسان وجود میں نہیں آئے. انسانی دنیا میں ایسے قوی الحافظہ لوگ وجود میں نہیں آئیں گے جو اس حضرات صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں وجود میں آئے. کیوں؟ اللہ کو اس دین کو محفوظ رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے انہیں وجود بخشا. جتنے بھی مضبوط حافظے کے لوگ ہو سکتے تھے ان سب کو اسی زمانے کے لیے ریزرو رکھا ہے، اللہ ان کو محفوظ رکھا کہ ان سب کو اسی زمانے میں کیا کرو، پیدا کرو، اور پھر ان کو اسی کام میں کیا کر دیا، لگا دیا. اب ظاہر سی بات ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک ایک آدمی سند کے ساتھ 10 لاکھ حدیثیں یاد رکھتا ہے. اپنے یہاں بغیر سند کے خالی عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ اتنا بول کر 40-50 حدیث یاد رکھتے رکھتے ناک میں دم آ جاتا ہے، اور وہ پوری سند کے ساتھ یاد رکھتے تھے. اور ایک دو نہیں، کتنی 10 لاکھ حدیثیں یاد. اور میں نے کہا کہ امام ابو زرع رازی کہتے تھے کہ سورہ 3 لاکھ حدیث تو مجھے سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے. کتنے لاکھ؟ خاص سورہ فاتحہ اگر کوئی آپ سے نیند میں بھی پڑھا ہوگا تو آپ غلطی کریں گے، اس میں نہیں کریں گے. کہا 3 لاکھ تو ایسے ہی میں سنا سکتا ہوں. ظاہر سی بات ہے، کیسے اور اللہ رب العزت نے ایسے واقعات ان کے زمانے میں اور ہر طرح سے ان لوگوں کو آزمایا گیا، ان کے حافظوں کا امتحان لیا گیا. کبھی خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابو ہریرہ راویۃ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لیتا ہے، کبھی دنیا کے مختلف خطوں میں امام بخاری کا امتحان لیا جاتا ہے. امام بخاری کا یہ اس لیے کہ کوفہ یہ محدثین کا گھر تھا، فقہاء، محدثین، اصولیین، نحویین، صرفیین، ان سب کا گھر تھا کوفہ اور بصرہ. تو یہ جب امام بخاری جب وہاں پر پہنچے تو ان کا چرچا پہلے سے پہنچ گیا تھا. امام بخاری کا امتحان لیا وہاں کے لوگوں نے. انہوں نے کیا کیا، 100 حدیثیں ایسی منتخب کی اور اس میں سندوں کو ادھر سے ادھر کیا کر دیا، خلط ملط کیا دیا، مکس کر دیا، اور پھر ان کے سامنے بیان کیا امام بخاری کے سامنے الگ الگ انداز میں غلط سندوں کو بنا کر ان کا امتحان لینے کے لیے. تو انہوں نے پوری حدیثیں سنی اور پھر اس کے بعد سب حدیثیں سننے کے بعد ایک ایک کر بیان کیا. کہا کہ دیکھو پہلی حدیث بیان کی، اس حدیث میں سند یہ ہے اور سند میں یہاں پر راویوں میں گڑبڑ کی گئی.
کمپیوٹر بھی فیل تھے ان کے سامنے، کمپیوٹر کا باپ بھی فیل، ایسے حافظ تھے. کمپیوٹر نہیں، کمپیوٹر کا اگر کوئی باپ اور دادا بھی پیدا ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے ان کے سامنے فیل. تو یہ سب اللہ کا نظام ہے. یہ تو انسان خوش قسمت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنے دین کے لیے استعمال کرنے دے. اللہ نے جیسے انہیں استعمال کیا، انسان کو اللہ سے یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ ان کی طرح نہیں تو کم سے کم ان کے اس عشر عشیر ہی ہمیں کیا کر لے اپنے دین کے لیے یستعملون فی دینہ، اپنے دین کے لیے کیا کر لے استعمال کر لے. بہرحال تو اس روایت میں کیا بیان فرماتے ہیں، یہ دو راوی کو ذکر کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں عن ابی سلمہ، ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی. ان کا نام عبداللہ تھا مگر ابو سلمہ سے مشہور ہو گئے، عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف. بعض حضرات نے ان کا نام اسماعیل ذکر کیا. ان کا شمار فقہاء سبعہ مدینہ میں ہوتا ہے. ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف من اغنى الصحابہ، حضرات صحابہ میں سب سے امیر اور مالدار صحابی، اور اس کے باوجود بھی من عشرۃ المبشرۃ بالجنہ، سب سے مالدار ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے سامنے یہ شکایت کرے کہ میرے پاس مال اتنا تھا کہ اس مال کی وجہ سے مجھے فرصت نہیں ملی دین کو سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی، تو اللہ رب العزت جہاں پر حضرت سلیمان کو کھڑا کر دیں گے وہیں پر عبد الرحمن بن عوف کو بھی کھڑا کر دیں گے کہ یہ عبد الرحمن بن عوف، اس سے زیادہ مال تھا کیا تیرے پاس؟ اتنا مال اللہ نے عطا کیا تھا کہ ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں تھیں. ان کی 4 بیویوں کے اندر جو پیسہ ان کے حصے میں آیا اس کو ہمارے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو وہ کروڑوں میں جاتا ہے. یعنی 4 بیویوں کے درمیان 6واں حصہ تقسیم ہوا تھا تو وہ کتنے میں جاتا ہے؟ کروڑوں روپیوں میں جاتا ہے. تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر اس کے باوجود لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، دنیا نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل ہے. دیکھو ان کی اولاد ہے، حضرت عمرہ گزری ہے، یہ سب انصار کے بڑے مالدار لوگوں میں سے تھے، مگر اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور کی تربیت، اس میں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ انہوں نے اسلام سے ٹوٹ کر محبت کی تو اللہ نے ان کی ذریت میں ان جیسے لوگوں کو پیدا کیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی مثالیں اگر بنو اسرائیل میں وہاں مل سکتی ہے تو اس کی سینکڑوں مثالیں حضرات صحابہ کی اولاد میں بھی ہمیں ملتی ہے. فقہاء سبعہ اٹھا کر دیکھو، ایک کو چھوڑ کر غالباً سعید بن مسیب کو چھوڑ کر 5-6 ہیں، وہ سب کے سب کون ہیں؟ من ذریت الصحابہ. کوئی حضرت عبد الرحمن حضرت ابو بکر کا پوتا ہے تو کوئی حضرت عمر کا پوتا ہے، کوئی عبد الرحمن بن عوف کا پوتا ہے تو کوئی انہی کے اولاد میں سے فقہاء سبعہ. بہرحال تو ابو سلمہ عبد الرحمن، ان کا نام عبداللہ اور ایک روایت کے مطابق اسماعیل، عبد الرحمن بن عوف حضرت عبد الرحمن بن عوف کے صاحبزادے ہیں. مدینہ منورہ میں چونکہ مقیم ہو گئے تھے، اصلاً تو یہ مہاجرین میں سے تھے. عبد الرحمن ہاجر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی انہوں نے، لیکن بعد میں مدینہ ہی میں مقیم ہو گئے. بہرحال تو ان کی روایت ہے انہوں نے بھی حضرات صحابہ میں سے اپنے والد سے بھی اور حضرت عثمان بن عفان سے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو قتادہ، حضرت ابو دردہ، حضرت ابن ابی اسید، حضرت اسامہ بن زید، حضرت حسان بن ثابت، حضرت رافع بن خدیج، حضرت ثوبان، نافع بن عبد الرحمن، عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، ام سلمہ، فاطمہ بنت قیس اور بے شمار صحابہ سے روایتیں نقل کی ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں نا، اور عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں کا مطلب صحابی کے بیٹے ہیں، تو ان کو حضرات صحابہ کا دور ملا، اور ان سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے عمر ہیں، اسی طریقے سے ان کے بھائی کے بیٹوں میں سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن، عبد المجید بن سہل بن عبد الرحمن، زرارہ بن مصعب بن عبد الرحمن، اور اس کے علاوہ عروہ بن زبیر، امام زہری، اور بے شمار لوگوں نے ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ مدینہ کے مشاہیر فقہاء میں سے تھے، اور الطبقۃ الثانیہ، رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے ان کا شمار طبقہ ثانیہ میں ہوتا ہے، کثیر الحدیث تھے۔ ان کی والدہ تماظر بنت الاسبع، قبیلے بنو کلاب سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے، ان کے والد اور والدہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، والدہ بھی صحابیہ تھی اور ان کے والد بھی کیا تھے؟ صحابی تھے، عشر مبشرہ میں سے تھے۔ ان کا انتقال سن ہجری 94 میں ہوا، 94 سن ہجری 94 میں ہوا، اور امام واقدی فرماتے ہیں کہ 104 میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 72 سال کی تھی۔ امام مالک کے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اپنے اساتذہ میں امام مالک سب سے زیادہ جن سے محبت کرتے تھے وہ حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ اسی لیے امام زہری فرماتے تھے، میں نے قریش میں سے 4 لوگوں کو پایا جنہیں اگر علوم کا سمندر بھی کہہ دوں تو کم نہیں۔ اربعۃ من قریش وجدتهم بحورا، کہ علوم کے سمندر بھی اگر میں انہیں کہہ دوں تو علی فرماتے ہیں، مدون حدیث فرماتے ہیں، ان میں کون ہے؟ تو فرماتے ہیں نمبر 1 سعید بن المسیب، نمبر 2 حضرت عروہ، نمبر 3 عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، اور نمبر 4 حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ انہوں نے سب سے زیادہ حضرت عبداللہ بن عباس سے علم حاصل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی صحبت زیادہ اختیار کی۔ بہرحال ان سے بھی ہمارے مصنف نے اپنی کتاب میں 214 روایتیں نقل کی۔ ابو سلمہ کی 214 روایتیں، ویسے بھی مکثر الروایات کے فقیہ بھی تھے۔ وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے، وہ هو صائم، اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ اب اس روایت میں صرف یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے، کس سے لیتے تھے وہ نہیں بیان کیا۔ 2 چیزیں بیان کی، ایک تو حالت صوم میں جواز تقبیل کو بیان کیا، اور دوسرا آپ نے بیان کیا کہ آپ نے بوسہ، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بیان کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس روایت میں صرف بوسے کا تذکرہ کیا گیا، اور دوسری روایتوں کے اندر میں جس میں سند میں عمر بن عبد العزیز کا اضافہ ہے، ان عروہ اخبرہ، کہ عروہ نے انہیں بتلایا، ان عائشہ اخبرتها، کہ عائشہ انہیں بیان کرتی ہے، ان النبی کان یقبلها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو بوسہ لیا، ای عائشہ وهو صائم، اس حال میں کہ وہ روزے سے۔
امام مسلم فرماتے دیکھو اس میں ایک تو سند میں بھی تبدیلی ہوئی اور متن میں بھی تبدیلی ہوئی، تو کہا یہ محدثین کے نشاط پر اس کو محمول کیا جاتا، لیکن ہمارے محدثین نے کہا اس کو نشاط پر نہیں محمول کریں، صرف نشاط سے کام نہیں چلتا ہے، موڈ میں ہونا اور لے ہونا کا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کے حوالے سے بات کو مکمل ذکر کیا گیا ہے، اور ہشام نے جو عمر ابن عبدالعزیز کے حوالے کے بغیر ذکر کیا ہے تو اس راوی نے کیا کیا ہے کہ بات کو ناقص ذکر کیا ہے۔ بعض روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض نسائہ، کہ حضور اپنی بعض عورتوں کو، تو حضرت عروہ ان کے بھتیجے تھے، ان کے بھانجے تھے، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ما ہی الا انتی، کہ آپ بھی ہوں گے وہ اور کون ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں فتبسمت عائشہ، حضرت عائشہ نے کیا کر دیا؟ ہنس دیا۔ اب تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اس میں دو احتمالات محدثین نے ذکر کیے، ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے بعض مرتبہ حضرت عائشہ نے حیا کے مارے اس طرح سے ذکر کیا یقبلوہا وہو صائم، کہ جب اپنے قریبی رشتہ دار بھتیجے بھانجے ان کی مجلس میں بیٹھے ہو تو انہیں حیا محسوس ہوئی کہ وہ اس طریقے سے ان کے سامنے بات کریں، اور جب وہ اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں ہوتے تھے اور عورتیں امرا جیسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو پھر وہ کہتے کیا نہیں یقبلونی اور یقبلوہا، اس لیے کہ وہاں پر عورتیں بیٹھی ہیں تو اس سے ان کو حیا کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت ہی نہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے حضرت عائشہ ہی نے اس طریقے سے الفاظ میں حالات کو دیکھ کر کیا کی ہو، تبدیلی کی ہو۔ بہرحال اتنا ہے کہ یہ روایت ایک دوسرے کے لیے تائید بن جاتی ہے، مگر اس کو یہ کہنا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخبارانہ اور انباءانہ ذریعے کے ذریعے سے بھی اس طریقے سے روایتوں کے اندر میں نقص رہتا ہے، تو جمہور کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مصنف کے مسلک کی بہرحال تائید نہیں کی جا سکتی ہے۔ مصنف سے اختلاف کا مقصود کیا ہے؟ حرصاً علی حفظ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اچھی طرح سے محفوظ رکھنے کی امید اور اس کی توقع سے یہ کیا جا رہا ہے، ورنہ امام مسلم سے جمہور کو کیا اختلاف اور امام مسلم کو جمہور سے کیا اختلاف؟ اگر امام مسلم کو اپنی ذاتی دشمنی نکالنی ہوتی تو جس سے دشمنی بھی اس کا نام سیدھا سیدھا ذکر کر دیتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہیں پر حالانکہ سب الفاظ ذکر کیے مگر کہیں پر جس سے علمی اختلاف تھا، لہذا اس بنا پر انہوں نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، اور یہی حضرات صحابہ کی بھی عادت تھی کہ حضرات صحابہ بھی اپنے ہی ساتھیوں میں سے جب کسی سے کوئی چوک ہو جاتی تھی، کوئی خطا یا کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جاتا تھا تو وہ نام نہیں ذکر کرتے تھے۔ امرأۃ غامدیہ، امرأۃ غامدیہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھکے محدث کے امرأۃ غامدیہ کون ہے آج تک نام نہیں ملا، امرأہ غامدیہ کا آج تک نام نہیں ملا، اگر کسی نے ذکر بھی کیا ہے تلاش بھی کیا ہے تو وہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، یقینی طور پر ثابت تو اپنے یہ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ ترایانی وقلبه یرعانی ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة اذاعها، یہ صداقت اور للہ فی اللہ جو دوستی کی جاتی ہے اس دوستی کے خلاف ہے کہ آدمی اپنے ساتھی میں کوئی عیب یا کوئی گناہ کو دیکھے تو لوگوں کو بیان کرتا پھرے، بلکہ اس کی دوستی کا اور صداقت کا حق یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی خوبی دیکھے تو لوگوں کو بیان کرے اور اگر اس میں کوئی کمی دیکھے تو اسے چھپائے۔ اور حدیث میں آتا ہے من ستر مسلما سترہ اللہ، کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ ہمارے یہاں پر الٹا، اچھا دیکھے تو نہیں بیٹھ کر،
اور اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو بیان کرنا پھر تو ختم ہو گئی بات، بولنے کی بھی ضرورت نہیں. بلکہ کوئی غلطی نہیں بھی کرے تو بعض مرتبہ تو کیا کرتے ہیں، غلطی ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کوئی غلطی کرے، نہیں کیا ہے تو زبردستی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری امت میں حسد کا مرض عام ہو جائے، اور انسان اسی لیے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. بہرحال اللہ بھی ہمارے محدثین اور حضرات صحابہ کی نگر پر اسی طریقے سے عیوب کے اوپر پردہ پوشی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہرحال تو اس روایت کو تفصیل یا اجمال پر محمول کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو یہ کہہ کر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں کہ اس روایت میں جس طریقے سے کمی اور زیادتی ہوئی ہے ایسے ہی عنعنہ میں بھی چل جائے گا. جمہور اس کے خلاف ہے. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فرواه حماد بن زيد عن عمرو بن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عيينة سے مراد سفیان ابن عيينة. ابن عيينة سے کون مراد ہے؟ سفیان ابن عيينة مراد ہے. تو سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں، ان کی بھی تفصیل سے ان کا ذکر ہو چکا اس سے پہلے، اور اس کے علاوہ مصنف نے کہا وہ غیرہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ غیرہ سے کون مراد ہے؟ وہ غیرہ انہوں نے کہا تو شارحین نے ان کا نام تلاش کرنے کی کوشش کی تو فرماتے ہیں اس سے مراد حسین ابن واقد المروزی. حسین ابن واقد المروزی کہ سفیان ابن عیینہ اور حسین ابن واقد المروزی نے بیان کیا عمرو ابن دینار کے حوالے سے. عمرو ابن دینار یہ بھی مشاہیر محدثین اور حفاظ میں سے ہے، ان کا بھی اس سے پہلے مقدمے میں تذکرہ ہو چکا ہے. عن جابر ابن عبداللہ، جابر سے مراد کون ہے؟ تو فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام الانصاری السلمی. خود بھی صحابی ہے اور ان کے بیٹے ان کے والد بھی صحابی ہیں، یعنی جابر بھی صحابی ہے اور ان کے جو والد ہے عبداللہ یہ بھی کیا ہے؟ صحابی ہے. صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اطعمنا رسول اللہ، اطعمنا ای اباح لنا، ہمارے لیے مباح قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحوم الخیل، گھوڑے کا گوشت کو. کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا. وَنَهَانَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، اور آپ نے لحوم حمر سے ہمیں منع کیا. حمار کی جمع ہے حمر، اس کے معنی گدھے. تو فرماتے ہیں اور گدھے کا گوشت کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا. اس کی جمع حمیر اور حمر دونوں آتی ہے. بہرحال یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. لحوم حمر اور لحوم خیل یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ کیا ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں. گھوڑے کا گوشت کھانا اگر اصول سے دیکھا جائے، جو اصول گوشت کے کھانے کے لیے فقہاء اور اصولیین نے بیان کیا ہے تو اس کا گوشت حلال. اس کا گوشت کیا ہے؟ ما یؤکل لحمہ میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی گھاس پھوس کھاتا ہے جیسے گائے بھینس بکری وغیرہ کھاتے ہیں، یہ بھی وہی کھاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر یہ کوئی گوشت کھاتا ہے نہیں. البتہ چونکہ یہ آلہ حرب ہے، یہ جنگ کا آلہ پہلے بھی تھا اور بدستور آج بھی.
یہ بات الگ ہے کہ آج اس کا پہلے استعمال کثیر تھا اور آج قلیل ہے، تو علت بدستور موجود ہے، لہذا لوگ اسے کاٹ کر کھا نہ جائے اور پھر اس کے بعد حرب میں، میدان جنگ میں تکلیف نہ ہو جائے کہ اس کے لیے کچھ باقی نہ رہے، اس لیے اس کے کھانے سے کیا کیا گیا؟ منع کیا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن گدھے کے گوشت اس کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ یہ تو آلہ حرب نہیں ہے، یہ آلہ حرب نہیں تو آلہ سفر ضرور ہے، آلہ نقل و حمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ آلہ نقل و حمل ہے۔ اس کے ذریعے سے آج بھی اینٹ کی بٹیوں کے اندر میں آج بھی کس کا استعمال ہوتا ہے؟ گدھوں کا استعمال ہو رہا ہے، بعض علاقوں میں آج بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کو اس سے منع کیا گیا۔ تو ایک آلہ حرب کے ہونے کی وجہ سے اور ایک آلہ نقل و حمل ہونے کی وجہ سے کہ حضرت انسان ہے، یہ تو کھانے پہ آئے گا تو سب ہڑپ کر دے گا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ گھوڑے بھی کھا جائے گا۔ یہ چائنیز لوگ بلے اور چوہے بھی کھا جاتے، تو گھوڑا اور گدھا تو بہت دور کی بات۔